الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج ایک مرتبہ دوبارہ اس سک میں حاضری کا موقع ملا. اور جب بھی اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کروائی، وہ کسی نہ کسی دین کے شعبے میں کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے کروائی. بلانے والوں نے بھی دنیا کو سامنے نہیں رکھا اور آنے والے نے بھی دنیا کو سامنے نہیں رکھا. جب بھی آئے مخلوق خدا کی بھلائی کا جذبہ لے کر، اور بلانے والوں نے بھی یہی جذبہ رکھا کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے. چھوٹی سی فکر ہے، چھوٹی سی جگہ پر اور تھوڑے سے وقت میں، لیکن اس فکر کے اثرات اگر اللہ نے قبول کر لیے تو پوری دنیا کے کفر پر ڈال دے گا. اور اگر ایک آدمی نے بھی، جیسے میں کل صبح ناروال میں 1-1:30 بجے ایک تقریب میں عرض کر رہا تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، دنیا والے اسے جس نگاہ سے دیکھے، اللہ کا نبی کہہ رہے کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا. جس کے اوپر بستر پر فجر کی نماز نہ پڑھی، قضا ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں، اس کے جسم کو جا کے جلا دوں.
اور اللہ کے نبی نے فرمایا خبیث ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ بھلا اندازہ لگاؤ، کبھی سجدوں میں رو رہے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی بستر پر، کبھی دسترخوان پہ، کبھی سفر حضر میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، کبھی طائف کی گلیوں میں امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ سجدے کا انکار اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں۔ آپ مجھے اپنے علاقے میں جلسے کی دعوت دو، میں ایک مرتبہ وعدہ کروں نہ آؤں، دوسری مرتبہ معذرت کر لوں، اور پھر آپ کو چلو کوئی بات نہیں مولوی صاحب ہو جاندہ ہے، غمی خوشی ہر ایک کے ساتھ ہے، چلو اگلی دفعہ تمہارے سالانہ جلسے پہ آنا، میں پھر دعوت نامہ قبول کر کے نہ آؤں، پھر معذرت کروں، تیسری مرتبہ بلاؤ گے نہیں اور کہو گے چھڈو یاروں کو بندہ تھوڑی ہے۔ آج فجر میں اللہ نے بلایا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ نماز پڑھ، سونا نہیں ہے۔ کل بلایا، پرسوں بلایا، پچھلے سال بلایا، پچھلے مہینے بلایا، بچپن سے لے کے اب تک اللہ نے آج تک بلایا۔ جو آ گیا وہ پا گیا، جو نہیں آیا اللہ نے بھی قرآن میں کہا کل آنا بل ہم اضل، چھڈ یارو بندہ تھوڑی ہے، وہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک ہوتا ہے جانور کالانعام بل ہم اغل، اس سے بھی بدترین جانور سور کتا، اور میں وہ تو بے نمازی میرے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ چھڈو یار، قرآن کہہ رہے ہیں وہ آدمی تھوڑی ہے، وہ تو جانور ہے جو اللہ کے بلاوے پر اللہ کے گھر میں آ کے نہیں جھکتا۔ یہ کچھ گفتگو کر کے جب میں اسٹیج سے نیچے اترا تو 2:45 ہو رہے تھے، ایک آدمی نے میری باں پکڑ لی، کہنے لگے مولوی صاحب اتنی سستی تھی، جب یہ سنا تو تقریر چھوڑ کے میں جا کے نماز پڑھ کے آیا۔ میرے دل میں خیال کیا جس مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے آئے ہیں، اس آدمی کا یہ نماز کا سجدہ کرنا اس کے لیے جتنے بیٹھنے والے سب کے لیے کافی ہو گئے۔ دینی پروگرام کروانے کا یہ فائدہ ہے، پیسہ ضائع کرنا، چندہ اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ آنے والا ہر ایک کی طرح سخت دل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے سن کے اللہ اس کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ جب اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نہیں یار غفلت والی اور گناہوں والی زندگی مجھے چھوڑنی چاہیے، تو پھر اللہ رحمت کا ہتھوڑا اس دل کے اوپر برسا دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے دل کو اللہ نے نرم بنایا۔ کوشش کرنا اپنا دل گناہ کر کر کے سخت نہ کر لینا، ورنہ اچھی بری بات کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں، سمجھ لو اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی تک میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور جس دن آپ کے میرے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی میں کر رہا ہوں اور بھی تو کر رہے ہیں، کرنے دو، سمجھ لو اس وقت خدا کی طرف سے دروازے بند ہو جائیں۔ پنکھا کرو قاری صاحب ادھر کو، اپنا تو کام خراب ہو گیا۔ اور 1-2 پنکھے لگانے چاہیے تھے بھائی، میں معذرت کرتا ہوں میزبان کی طرف سے کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ کچھ دے کچھ لے والی بات ہوگی نا، جب ٹھنڈی ہوگی ٹھنڈا پانی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تو مزاج بیوی کی طرح ہے نا، مسکرا کے دکھا دے جیب خالی کروا لے، اکڑ کے دکھائے گی تو پھر تہمتیں کھائے گی۔ اگر اللہ کی محبت کے تذکرے ہوتے رہیں اور رحمت دو عالم کی سیرت کے تذکرے ہوتے رہیں تو کبھی نہ کبھی حتیٰ کہ موت کے وقت جب آخری سانسیں چلتی ہوں اس وقت بھی انسان کو توبہ کا احساس ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور وہ مالک کائنات اپنے بندے کو پھر معاف کرنے میں جب وہ توبہ کرے تو پھر دیر نہیں کرتا۔
سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کملی والے بتاؤ دنیا کے اندر جس ماں کی کوکھ سے ہم پیدا ہوئے ماں کی گود میں کھیلیں وہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا دنیا بنانے والا کائنات کا رب زیادہ پیار کرتا ہے؟ عجیب اس کا سوال۔ ہمارے تو جب بھی سوال مولوی صاحب سے کریں گے پوچھیں گے گاں دی قربانی جائز ہے کہ کٹے دی قربانی جائز ہے؟ اسی پر ہی بحث ہو رہی ہے چینلوں کے اوپر، لڑ رہے مر رہے، ایک کہہ رہا ہے کر لو ایک کہہ رہا ہے نہ کرو، وہ کہندہ دفعہ مارو مولویوں دا مسئلہ ہے سامنے گوشت کھانا تو کھائی جاؤ۔ کسی چیز کو مولوی صاحب بھائی بنیاد بنانا لڑنا لڑ لو، ٹوپی ونگی کیوں ہے مولوی صاحب یہ ٹوپی کی نوک کیوں نکلی ہے؟ میں کو کوئی بات نہیں ٹوپی ایسی ہے اس پہ بھی لڑ سکتے ہیں، لڑنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، بحث کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو عصر کی نماز کے بعد چاہیے تھا ہاتھ میں تسبیح ہوتی اللہ کا ذکر کرتا، یہ حقے کی نلی گھومتی رہتی ہے اور جو سڑک کے مار مار کے کسی کی ماں بہن چھوڑتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزت دار عورت کا گھر سے نکلنا، جو غیرت مند ہو، اگر وہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا رشتہ داروں میں جانا ہو تو اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ کہتی بار بے کیا ہوتے نہیں بیٹھا ہائے میں کس طرح جاؤں؟ جو غیرت مند ہے وہ کہتے میں نہیں جانتی، سارے تے بوئے اگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ اور فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مفہوم عرض کر رہا ہو اور اللہ والوں نے اس پر عمل کیا کہ عصر اور مغرب کی وقت کا جو یہ درمیانی وقت ہے یہ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا یہ اتنا قیمتی ہے کہ دریاؤں کا پانی بھی اس وقت رک جاتا ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنے کو ہوتا ہے، چاند نکلنے کو ہوتا ہے۔ اس وقت جو صبح فجر کے وقت فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے آئے تھے ان کی واپسی کا وقت ہوتا ہے، اور جو شام تک اگلی رات تک صبح سورج کے طلوع ہونے تک جو فرشتے زمین پہ رہیں گے ان کی آمد کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا بندے عصر مغرب کے درمیان اپنے اوقات کو قیمتی بنا لے، اللہ کا ذکر کر کائنات کے نبی پہ درود شریف پڑھنے لگ جا، استغفار کی کثرت کر لے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، اپنے بچوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جا تاکہ جانے والے فرشتے تجھے روتا دیکھیں، آنے والے فرشتے تجھے روتا دیکھیں تو دونوں قیامت کے دن گواہی دے دیں۔ الہی دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جب بھی اس کے پاس جایا کرتے تھے یہ آنکھوں میں آنسو لا کر تجھے یاد کیا کرتا تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا پروردگار عالم زیادہ پیار کرتے ہیں؟ رحمت دو عالم علیہ السلام مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا اور تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا خدا زیادہ پیار کرتا ہے؟ اگر میری زبان سے سننا چاہتا ہے تو سن لے، ماں سے زیادہ اللہ پیار زیادہ کرتا ہے۔ پھر اگلا جملہ اس نے کہنے میں زبان ہلانے میں منہ چلانے میں دیر نہیں کی، کہنے لگے کملی والے اگر ماں زیادہ پیار نہیں کرتی خدا زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کون سی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کو چولہے میں تندور میں آگ میں ڈال دے؟ اگر ماں آگ میں نہیں ڈالتی اس کی محبت نہیں مانتی تو پروردگار عالم اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ صحابہ اکرام کہنے لگے امام الانبیاء کا چہرہ مبارک اللہ غنی لال ہو گیا، آپ کا سر مبارک جھک گیا، وہی کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے کملی والے سے خوشخبری سنا دو کہ شرک والی بیماری قبر میں ساتھ لے کے نہ جانا، اگر عقیدہ توحید والا لے کے چلا گیا تو پروردگار عالم تجھے دنیا آخرت قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ اسی لیے ہمارے قادرین فرمایا کرتے تھے او لوگوں اپنے عقیدے کو پکا لو، اپنے عقیدے کو جما لو، اپنے عقیدے کو پختہ بنا لو، اللہ کی توحید کا عقیدہ لے جاؤ۔ ساری کائنات کا مالک اللہ، زمین آسمان کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، ہمیں خوشی دینے والا اللہ، نہ کسی کی مداخلت پہلے برداشت کی، نہ کسی کی مداخلت برداشت کرتا ہے، نہ اپنے نظام کے چلانے میں کسی کا مشورہ برداشت کرتا ہے۔
اسے مشورہ دو گے تو غصہ آئے گا، اس کے کام میں مداخلت کرو گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا، پھر جب اسے اچھا نہیں لگا تو طرح طرح کی بیماریاں زمین پر اتارے گا، طرح طرح کی پریشانیاں زمین پر اتارے گا، طرح طرح کے کاموں میں آپ کے لیے میرے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر دے گا۔ اور میرے اللہ کے نیک بندو، خدا پاک کی قسم، عقیدہ توحید والا رکھنا، بیماری میں دھیان اللہ کی طرف جاوے، صحت میں دھیان اللہ کی طرف جاوے، غمی خوشی میں دھیان اللہ کی طرف جاوے، اولاد کے ہونے نہ ہونے میں دھیان اللہ کی طرف جاوے، بیٹا بیٹی مانگنے میں دھیان اللہ کی طرف جاوے، کچے سے پکے مکان بنانے میں دھیان اللہ کی طرف جاوے۔ اور میرے عزیزو، رات کے اجالے میں، دن کے اندھیرے میں، اگر تجھے حسین کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر مجھے قرآن سنانا پڑ جائے، پھر بھی میرے عزیزو اپنی زبان حال سے کہہ دینا، اللہ اکبر، میرا تیرا مالک ایک اللہ ہے۔ عقیدہ توحید والا، نبی کی رسالت والا عقیدہ میرے عزیزوں، توحید والا، قیامت کے دن بھی اٹھنے والا، آپ کو مجھے کہاں سے ملے گا؟ موبائلوں کے ذریعے سے ملے گا؟ نہیں، ٹی وی ریڈیو کے ذریعے سے ملے گا؟ نہیں، ڈش کے ذریعے سے ملے گا؟ نہیں، اخبارات کے ذریعے سے ملے گا؟ نہیں، صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، جب بھی اپنے ٹی وی کا بٹن آن کرو، اللہ اکبر، تمہیں ایک داڑھی پگڑی والا نظر آئے گا جس نے اللہ اکبر ان چیزوں کا تماشا بنا دیا۔ وہ کہے گا 24 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، کایا پلٹ جائے گی، محبوب قدموں کے اندر آ جائے گا، اللہ اکبر، بچھڑا ہوا محبوب مل جائے گا، کاروبار کھل جائے گا، اللہ اکبر، الو کے خون سے بنگلہ دیش کے جنگلات کے اندر چلے کاٹنے والا، تریز کاٹنے دینے والا 24 گھنٹے کے اندر تمہارا ایمان تمہارا کام بنا دے گا۔ میرے محترم، میرے دوستو، اگر آپ نے اسے یوں دیکھ کر 1 منٹ کے لیے بھی سوچنا شروع کر دیا، رب کعبہ کی قسم، تیرا میرا ایمان جو کمزور ہو چکا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ایسے میرے عزیزو ڈرامے باز تمہارے سامنے آئے، تم کسی دیوار پر ایسوں کا فون نمبر لکھا دیکھو اور فوراً کہا کرو استغفر اللہ، اے پگلا، میں نے تو ماں کی گود میں آ کر اپنا ایمان یہ بنایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ان جاہلوں کے ہاتھ کے اندر ہوتا تعویذ میرے عزیزوں، شفا کی نیت سے، دوائی کی نیت سے تعویذ لینا میرے عزیزوں لے سکتے ہیں، فقہا نے اس کی اجازت دی، دم درود اللہ کے پاک نبی نے بھی کیا، لیکن میرے عزیزوں کائنات کے اندر جناب سید المرسلین رحمت للعالمین سے بڑا تعویذ لکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کتنا حضور کے سامنے بیٹھ کے روئی کہ کملی والے اللہ سے دعا کر دو میری جھولی آباد کر دے۔ حضور فرماتے عائشہ جمعرات کے دن میرے پاس بیٹھنا، شب جمعہ کو میرے پاس بیٹھنا، میں تجھے جنت سے سیاہی اور قلم منگوا کر قرآن تجھے تعویذ کے طور پہ لکھ کے دوں گا، تو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جائیو عائشہ، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں کائنات کے نبی نے فرمایا اے اللہ، اگر میں اپنے گھر کے اندر یہ کام شروع کر دوں تو امت تو پھر ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی۔ فرمایا عائشہ تعویذوں سے کر دے تو اس کی مرضی، دم درودوں سے کر دے تو اس کی مرضی، شفا دینے پر آئے تو چینی نمک کی ڈیلی زلی سے دے دے تو اس کی مرضی، نہ دینے پر آئے کروڑوں روپے اسپتال میں خرچ کر دو تو اس کی مرضی۔ اے عائشہ، تعویذ لینے سے پہلے، دم درود کروانے سے پہلے اس بات کا عقیدہ دل کے اندر جما لے، یہاں بولی من یشاء اناسا ویہاں بولی من یشاء ذکور، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی، بیٹا بیٹی میں سے محمد عربی کی گھر والی کو کوئی چیز نہ دے تو اس کی مرضی ہے۔ مولوی صاحب دیکھنا میری کس نے گود باندھ دی، مولوی صاحب دیکھنا میرا کس نے رزق باندھ دیا، کیا پھر اللہ کے اختیارات کمزور ہو گئے، اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی، کہ پروردگار عالم نے تیری میری مدد کرنا چھوڑ دی؟ اور میرے عزیزوں وہ تو اتنا تقسیم کرنے والا، وہ تو اتنا انصاف کرنے والا، 10 افراد کی ایک عورت نے چنگیل میں روٹیاں پکا پکا کے بنا کے رکھ دی، دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ دی، سارے کے سارے ناشتے پر روٹی پر ایک وقت دسترخوان پر آ کے بیٹھ گئے، اس
چنگیڑ کے پاس فرشتہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خبردار، بیٹے کی روٹی باپ کو توڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو کہہ رہا جی بھائی نے میرا باندھ دیا۔ الہ العالمین، یہ لقمہ تو اس ننھے مجاہد کا تھا۔ الہ العالمین، یہ لقمہ، یہ برکی تو چھوٹے سے کی تھی۔ یا اللہ ابا کیسے کھا گیا، یا اللہ بھائی کیسے کھا گیا، تایا چاچا کیسے کھا گیا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اس روٹی کا لقمہ تو اس کے مقدر میں تھا۔ اللہ فرماتے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ جب روٹی میرے عزیزوں منہ میں لے کر لقمہ لے کر چبانا شروع کر دیا، فرشتے نے کہا بچ گیا گیا، اللہ نے کہا نہیں گیا نہیں گیا۔ میرے عزیزوں جب حلق کے اندر یوں کرنے لگا، زبان اوپر کی طرف کر کے لقمہ اندر کرنے لگا، فرشتے نے کہا الہی اس کا اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، جب نگلنے لگا تو یہ بچہ اٹھ کے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر باپ کے یوں کر کے منہ کو پکڑ لیا۔ باپ کو پیار آیا، جو لقمہ بچے کے حصے کا تھا وہ حلق میں سے نکال کے بیٹے کے منہ میں دے دیا۔ میرے عزیزوں فرشتے بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے الہی تیری کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ اپنا توحید والا یہ نہیں ہے کہ مزارات کا، یہ نہیں ہے اللہ والوں کا، یہ نہیں ہے کہ اولیاء اکرام کا رد کر دو تب عقیدہ توحید والا ہے۔ عبدالحکیم سے آگے سفر شروع کر دو، توبہ ٹیک سنگھ سے آگے سفر شروع کر دو، پیر محل سے میرے عزیزوں راول پنڈی کشمیر کی طرف چلے جاؤ، ادھر سے کراچی لاہور کی طرف چلے جاؤ، جاؤ جاؤ کتنے اللہ والوں کے مزارات آئیں گے، کتنی اللہ والوں کی قبریں آئیں گی۔ کہیں پہ پیر طریقت لکھا ہوگا، کہیں مجدد ملت لکھا ہوگا، کہیں غوث قطب ابدال لکھا ہوگا، کہیں علی حجویری داتا لکھا ہوگا، کہیں سلطان باہو لکھا ہوگا، کہیں میرے عزیزوں فرید الدین دن شکر لکھا ہوگا۔ ان کی قبروں پہ جا کر کھڑے ہو کر صاحب قبر سے پوچھو کس کی عبادت کر کے آیا، کس کی توحید کے پھلیرے بلند کر کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم اگر خدا بلانے پر آ جائے تو سب کی قبروں سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ۔ اس عقیدے کو اپنی سینے کے اندر اپنے دل میں یقین کے ساتھ جما لو۔ دوسرا جس کے صدقے سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، وہ کائنات کا دولہ سونا لجپال نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امتی ہونے کے ناطے صرف ہم نے انہیں 12 ربیع الاول کے مہینے میں یاد نہیں کرنا، جون جولائی میں یاد کریں گے، سفر میں یاد کریں گے، ربیع الاول میں یاد کریں گے، ربیع الثانی میں یاد کریں گے، جمادی الاولیٰ ثانی میں یاد کریں گے، رجب شعبان میں یاد کریں گے، مہینوں میں یاد کریں گے، ہفتوں میں یاد کریں گے، دنوں میں یاد کریں گے، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں یاد کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم خدا کا وہ اتنا محبوب ہے، اور مجھے بھی محبوب رکھنا چاہیے کہ پاؤں میں جوتا پہنتے وقت، سر کے اندر کنگھی کرتے وقت، سر میں تیل لگاتے وقت، باتھ روم میں جا کر پیشاب کرتے وقت مجھے آمنہ کے لال کی سیرت کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس بات کا پختہ عقیدہ اپنے ذہن کے اندر جما لو، جو ختم نبوت کی پگڑی اللہ اکبر زمین آسمان کے مالک نے نبی کے سر پہ سجائی، قیامت تو آ سکتی ہے، ختم نبوت کی پگڑی نہیں اتر سکتی ہے۔ جتنے قادیانوں کی فتنے آ جائے، جتنے پرویزیوں کے فتنے آ جائے، جتنے جھوٹے نبی کے دعوے دار آ جائے، میرے عزیزوں جتنے جھوٹے دعوے دار آ جائے، ان نبی کے ماننے والے پیروکار آ جائے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، جل جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، زلزلوں کی نظر ہو جائیں گے، آندھیوں کی نظر ہو جائیں گے، پانی طوفانوں کی نظر ہو جائیں گے۔ کل بھی خدا کی قسم ختم نبوت کا تاج کالی کملی والے کے سر پہ تھا، آج بھی آمنہ کے لال کے سر پر ہے، اور قیامت کے دن یہ ختم نبوت کا تاج فاطمہ کے ابے کے سر پہ سج کے رہے گا۔ تیسرا عقیدہ میرے عزیزوں، قبرستان میں جو چلے گئے ان سے جا کے پوچھو گرمی کا
کا موسم ہے، ایک مچھر، ایک میرے عزیزوں کیڑا، ایک میرے عزیزوں ایک پرندہ سا ہلکا سا چھوٹے چھوٹے پروں والا، جس کے منہ کا پتہ کوئی نہیں، جس کے پیروں کا پتہ کوئی نہیں، جس کے رنگ کا پتہ کوئی نہیں، جس کی آنکھوں کا پتہ کوئی نہیں، جس کے دل دماغ کا پتہ کوئی نہیں، کہ اتنا سا کیڑا تجھے مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دے رہا۔ اور میرے عزیزوں یہ عقیدہ اپنے سینے میں رکھ لو، اس عقیدے پہ غور و خوض کر لو، اس عقیدے پہ ذرا دھیان کر لو۔ اگر اتنا سا کیڑا مجھے یہاں روشنیوں میں بیٹھنے نہیں دے رہا تو قبر کے اندر بڑے بڑے بچھو اور سانپ مجھے قبر میں لیٹنے کیسے دیں گے؟ حضرت اقدس حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس کا مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے نبی کی امت کے لیے، اس کی خیر کے لیے سوچ سوچ کر فکر کر کے جس کا جسم 35 کلو کے قریب ہو گیا تھا، حضرت کی گھر والی فرمایا کرتی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپا کرتی، مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ بستر پہ ساری رات ایسے تڑپا کرتا تھا کہ جو ذمہ داری ختم نبوت کے صدقے سے میرے کندھے پر آ گئی، الہی اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے عزیزوں یہ تو حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ آج سے 1400 سال پہلے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، جب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، اور زخم اتنے بڑے بڑے تھے کہ دودھ پلاتے آنتوں سے باہر نکل جاتا، حضرت عمر کو روتا دیکھا، حضرت عمر کو تڑپتا دیکھا، ماتھے پہ پسینہ ٹپکتے دیکھا، حضرت علی نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے اور کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ عمر کی چیخ نکلی، فرمانے لگے علی موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، ڈر یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں مرنے کے بعد عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہی عمر ہے جس کے بولنے پر خدا بولے، جس کے بولوں کو خدا قرآن بنا دے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں، پاک دامن عورتوں کا گھر ہے، ان عورتوں کا گھر ہے یا جبرائیل علیہ السلام کی بغیر اجازت کے کنڈا بجائے نہیں آتا۔ حضرت عمر دروازہ بجایا، کون؟ نبی تیرا عمر آیا ہے، اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا۔ کملی والے آج مجھے ایک چیز نے پریشان کر دیا، کملی والے آج ایک چیز نے اندر سے مجھے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ حضور علیہ السلام میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کملی والے تیرے گھر میں 5 عورتیں رہتی ہیں، آپ اللہ کے نبی اتنی شفقت اتنا پیار کا معاملہ فرمانے والے، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کہنے لگے کملی والے کبھی کوئی فقیر تیرے دروازے پر، کبھی کوئی کپڑے والا تیرے دروازے پر، جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں تیرے دروازے پر، جس کے سر پہ کپڑا کوئی نہیں تیرے دروازے پر، جس کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تیرے دروازے پر، 24 گھنٹے فقیروں کا حاجت مندوں کا تانتا آپ کے دروازے پہ بندہ رہتا ہے۔ کملی والے کوئی کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان لوگوں کی نظریں تیری گھر والیوں پہ پڑے۔ کملی والے ان سے کہہ دو جب بازار گلی میں جایا کرے، جب حاجت کے لیے جایا کرے، اللہ اکبر، کوئی گھر کے اندر آیا کرے تو چہرے پہ پردہ ڈال لو، چہرے پر نقاب ڈال لو۔ رحمت عالم کی گھر والی جناب حضرت زینب سن رہی تھی، اٹھ کے آ گئی اور حضور کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگی کملی والے ہم برداشت نہیں کریں گے، عمر ہے تو آپ کا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے پہ روب جماوے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمیں دمکاوے۔ کملی والے بتاؤ شریعت تیری عمر کی؟ آپ نے فرمایا میری۔ فرمایا نبی آپ ہو کہ عمر ہو؟ آپ نے فرمایا میں۔ پھر عمر کون ہوتا ہے؟ میں پردے کا حکم دینے والا سید الانبیاء کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہلنا شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے زینب اندر چلی جا، اے سودا اندر چلی جا، افسا ام سلمہ سے اندر چلی جا، خبردار خبردار، آج کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو اپنا چہرہ چھپا کے نکلنا ہے۔ جو سوچ عمر نے زمین پہ دی ہے خدا نے قرآن بنا کے عرش بری سے نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیب
اے نبی اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے اور کائنات کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب سے کہہ دو کہ خبردار آج کے بعد محمد کی شریعت تمہیں غیر محرم کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو اپنے دنیا کے اندر کیے کا حساب دینا ہے۔ ان ایسے پروگراموں کے لیے، ایسا ذہن بنانے کے لیے آپ کو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر 10 روپے کے اخبارات سے ایسے ذہن بن جاتے تو دنیا کے اندر گناہوں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ اگر موبائل کا پیکج کرانے سے علماء اکرام کے بیانات اور نعت خوانوں کی نعت سننے سے میرے عزیزوں ذہن بدل جاتے تو رب کعبہ کی قسم ہے خیر مدارس کے دروازے بند ہو جاتے، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے کے دروازوں کو تالا لگ جاتا۔ میرے عزیزوں کائنات کا نبی ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی مدرسہ تو میں نے بنا دیا، اب ایک معلم بھیج دے، ایک استاد بھیج دے، ایک رہبر بھیج دے، دلوں پر محنت کرنے والا بھیج دے۔ اور میرے عزیزوں کیا رحمت للعالمین کے آنے کے بعد مدرسے کی ضرورت تھی؟ حضور علیہ السلام نگاہ چہرے پر ڈالتے، سینے پہ تھوک مارتے، اپنی نبوت والی چادر کملی مبارک سینے پہ لگاتے، پورا قرآن کریم میرے عزیزوں سینے میں آ جاتا۔ لیکن نبی کے ہوتے ہوئے دار ارقم کیوں بنا؟ نبی کے ہوتے ہوئے خدیجہ الکبریٰ نے اپنا کمرہ مدرسے کے لیے مخصوص کیوں کیا؟ نبی کے ہوتے ہوئے مسجد قباء کے اندر مدرسے کی جگہ کیوں بنی؟ نبی کے ہوتے ہوئے شہد ابی طالب کی گھاٹی میں قرآن کا مدرسہ کیوں قائم ہوا؟ اور نبی کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں آج 1400 سال بعد جا کے دیکھ لو صفہ کا چبوترا موجود ہے، انگلی کا اشارہ آپ کرو گے پتہ لگے گا یہاں بیٹھ کر پڑھانے والا سید الانبیاء ہے اور پڑھنے والی وہ جماعت ہے جس کو کائنات کے اندر اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں فرمایا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، تیری کتاب بھی پڑھائے، اللہ اکبر، والحکمت، اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، کفر و شرک سے ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ ایسا کوئی رہبر بھیج دے۔ فرمایا میرا خلیل جس مدرسے کی بنیاد تو نے رکھی اس مدرسے کو مٹاؤں گا نہیں، علامت قریب آتی جائے گی، جگہ جگہ پر گوٹھ براڑی پر، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، چکوک میں، قصبوں میں، ٹول کمیٹیوں میں قرآن کے ادارے بنتے رہیں گے، ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہے گا، لوگ حبشے کے بلال کو پٹتا یاد کرتا رہیں گے، اور لوگوں مدرسوں کے اندر قرآن جب پڑھنا پڑا جائے گا میرے عزیزوں اس وقت کربلا کی یادیں تازہ ہوتی جائیں گی۔ ایک کربلا نے کتنے کربلا کے میدان آ جائیں، آگے چلے جائیں، قرآن کی حقانیت بھی زندہ رہے گی، قرآن والوں کو بھی اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا۔ تب جگہ جگہ مدرسے بنتے ہیں، یہ روٹی کمانے کے اڈے نہیں ہیں، یہ پیسہ بنانے کے اڈے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ سے عرض کریں گے الہی مدرسہ پیر محل میں تھا، مدرسہ کمالیہ میں تھا، میں کیسے جاتا؟ میرے بچے تھے، ان کے لیے رزق روٹی کا اہتمام کرتا، میں کیسے جاتا؟ پروردگار عالم میرے گھر والے تھے، انہیں چھوڑ کے جاتا، کوئی کتا بلہ دیوار پھلانگ جاتا، اس لیے اللہ میں تیرے قرآن سے دور رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ فکر میں تمہاری ختم کرتا ہوں، تمہاری گھر کی دیوار کے ساتھ میں قرآن کا ادارہ قائم کر دیتا ہوں، قرآن پڑھنے کی نیت کرنا تمہارا کام ہے، سینوں میں محفوظ کر دینا میرا کام ہے۔ چودھری امجد کے بیٹے، چودھری امجد کے بیٹے، کیا نام بچے کا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں قرآن پاک کی حقانیت کی۔ کیا چودھری امجد گجر صاحب کے بیٹے معیز نے قرآن پاک پڑھا اس کی آمین کے موقع پر، اور کتنے بڑے مقدروں والے لوگ ہیں کہ اس کی آمین کے موقع پر مدرسے کی افتتاحی تقریب ہو رہی ہے۔ وَمَا خدیجہ اللہ غنی، الہی فرشتوں کے ذریعے بھائی خدیجہ کی قبر پر ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے خدیجہ غار حرا سے حضور نے جو آ کے تجھے قرآن سنایا تھا اس قرآن کی آبادی کے لیے، اے خدیجہ جو تو نے اپنے حجرے کے کونے میں مدرسہ قائم کیا تھا اس کی ایک اور نئی شاخ آج دستک کے اندر کھل گئی ہے۔
قاری عابد صاحب سے کوئی یہ کہے گا قاری صاحب اگے تھوڑے مدرسے نے، باہر والے بھی لوگ آتے ہیں، کہاں کا گندم دیں گے، کتنوں کو پڑھائے گا، کتنوں کو آباد کرے گا۔ رحمت للعالمین سرور دو عالم گھر تشریف لائے، ماں خدیجہ نے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، عرض کرنے لگی سونے منمونے مٹھڑے پیارے نبی کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ کہ خدیجہ مجھے قرآن کی عظمت کو پھیلانے کا حکم مل گیا، اپنوں کو پرایوں کو غیروں کو اپنوں کو اجنبیوں کو قرآن کی حقانیت سنانے کا موقع دے دیا گیا، حکم دے دیا گیا۔ اے خدیجہ میرے پاس مال کوئی نہیں، اے خدیجہ میرے پاس مکان کوئی نہیں، اے خدیجہ میرا کوئی بڑا چھوٹا کوئی نہیں، اے خدیجہ میرے پاس مدرسہ چلانے کے ذرائع کوئی نہیں، اے خدیجہ میرے پاس 2 درہم و دینار کوئی نہیں۔ اے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، اور ایک مرتبہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے، حضرت حفصہ حضرت عائشہ جب یہ بات لے کے آئی کہ عمر نئے کپڑے پہن لیا کر اپنا بچھونا بہتر بنا لے، اپنا بستر بہتر بنا لے، کیسر و کسریٰ کے شہزادے تیرے سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ حضرت حفصہ کو مخاطب کر کے کہا اے میری بیٹی جب تو نبی کے گھر دولہن بن کے گئی مجھے بتا تو صحیح، تجھے پھولوں کی سیج پہ بٹھایا تھا یا تجھے پرانے ٹاٹ پہ بٹھایا تھا؟ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب میں سب بنا کے نمازیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بلال نے جا کے دروازہ بجایا اور کہا کملی والے آ کر نماز پڑھاؤ، اندر سے آواز آئی بلال میری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے، آج میرے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب کملی والی کے پاس ایک چادر تھی، اللہ کے نبی نے اس چادر کو اتنا پھیلایا اپنے گلے پر لا کر گرا کے ساتھ یوں کر کے گرا دے کے باندھ لیا، اسی ایک ہی چادر میں آ کر نماز پڑھائی۔ حضرت حفصہ کی کوک نکلی، چیخ نکلی، آپ نے فرمایا اے میری ماں نبی کی گھر والی تجھے وہ وقت یاد ہے جب رحمت دو عالم نے ایک انصاری عورت سے 2 چادریں ادھار لے کے نماز پڑھائی تھی اور کہا تھا مجھے چادریں 2 دے دے میں جا کر نماز پڑھائے ہو؟ حضرت حفصہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے ایک دفعہ سرکار مدینہ گھر آ کر بیٹھے، تو نے ایک چھوٹی سی تختی، ایک چھوٹی سی پیڑھی، چھوٹی سی ٹیبل حضور کے آگے لا کے رکھ دی اور اس کے اوپر تو نے سرکے کا سالن اور روٹی لا کے رکھ دی۔ خدا کے پیغمبر نے روٹی کی پلیٹ اٹھائی اور سالن کا پیالہ اٹھایا، میز کو پرے کر کر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا میں غلام ہوں، غلام ہی بننا چاہتا ہوں۔ اے حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے کہا تھا اے حفصہ بستر میرا تو نے بدل دیا یا جگہ بدل دی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تھا حفصہ اس بستر کی موٹائی نے مجھے تہجد میں اٹھنے میں تکلیف دے دی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اس قالین کو میں نے دوڑا کر کر آپ کے نیچے بچھا دیا تاکہ آپ کو فرش نہ چبھے۔ فرمایا اے حفصہ اس چادر کو پہرا کر دے، اس چادر کو ایک کر کے بچھا دے تاکہ تھوڑی دیر سو جاؤ اور باقی دیر مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کو یاد کرو۔ میرے عزیزوں اگر یہ سوچ ہوتی کہ مدرسہ چلے گا کیسے، مدرسہ بنے گا کیسے، تو قاری قرآن کربلا کے میدان میں کیسے آتا؟ اگر یہ سوچ ہوتی تو ابو فقیہ خدا کا قرآن کیسے سناتا؟ اگر یہ سوچ ہوتی ابی بالفہیرہ قرآن کا قاری کیسے بنتا؟ اگر یہ سوچ ہوتی ابی ابن کعب نبی کے منبر پر بیٹھ کے قرآن کیسے سناتا؟ اگر میرے عزیزوں یہ سوچ ہوتی مدرسہ کیسے چلے گا تو رحمت للعالمین کا بلال آگ کے گیروں پہ لے کے قرآن کیسے سناتا؟ میرے محترم ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، مدرسہ تمہارے دانوں سے نہیں چلتا، مدرسہ تمہارے عشر کے پیسوں سے، مدرسہ چربائی کے قربانی کے کھالوں سے نہیں چلتا، مدرسہ تیری میری زکات کے پیسوں سے نہیں چلتا، قرآن والا مدرسہ تیرے میرے تعاون سے نہیں چلتا، یہ تو اللہ کے طرف سے چلا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں آج 8 سال ہونے کو آئے، 7 سال ہونے کو آئے، مدرسے کی کھالیں بند کر دی، کھالیں جمع نہیں کر سکتے، تو کیا مدرسے بند ہو گئے؟ کورونا کی وجہ سے کیا مدرسے بند ہو گئے؟ رب کعبہ کی قسم امیروں کے چولہے بجھ گئے، مدرسے والوں کے دسترخوان آج بھی آباد ہے۔ آج حافظ معین صاحب کی میرے عزیزوں امیر کے موقع پر یہ 9 مرلے کی جگہ زید بن ثابت
حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج اس مدرسے کی ایک اور بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس کے گھر کے اندر ناصر جٹ کے اندر گھر میں میرے عزیزوں، ناصر جٹ کے گجر ہے، ناصر جٹ صاحب کے گھر میں میرے عزیزوں مدرسہ قائم ہے۔ اتنا بڑا کلیجہ ٹھر گیا، ولی صاحب فرما رہے تھے 22 بچے حفظ کی کلاس میں، 70 بچے ناظرت کی کلاس میں۔ میں نے کہا مولی صاحب تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ لوگوں کے گھروں سے 100 روپیہ چندہ آتا ہے، مسکرا دیے۔ میں نے کہا مولی صاحب تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہ لوگوں کے گھر سے 1000 روپیہ آتا ہے، مسکرا دیے۔ میں نے کہا کوئی لاہور کی پارٹی ہوگی، کوئی کراچی کی پارٹی ہوگی جو مولی صاحب تجھے تنخواہ دے کر بجلی کا بل دے کے چلی جاتی ہوگی۔ مسکرا کے کہنے لگے مولی صاحب 3-4 میں ٹیوشنیں پڑھاتا ہوں، اللہ پاک مجھے اس میں دے دیتے ہیں، مدرسے کا نظام بھی چلتا ہے، تنخواہ کا نظام چلتا ہے۔ میں نے کہا پھر مولی صاحب میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم تیرا مدرسہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے مدرسے کی بنیاد پیسے پہ نہیں رکھی، تقوی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ آج میرے عزیزوں اگر یہ برا کام ہے، کیا آپ کے دروازے کے سامنے قرآن کا ادارہ قائم کر دیا گیا، آپ کی دیواروں کے ساتھ قرآن کا ادارہ قائم کر دیا گیا، اگر میرے محترم دوستوں بزرگوں اگر یہ برا کام ہے تو مولوی صاحب کو مدرسے کو تالا لگا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں واپس بھیج دے۔ اگر یہ میرے دوستوں یہ اچھا کام ہے اور آپ مولوی صاحب کے اس اقدام پر کہ پیسوں سے جگہ خریدی اور آج اس جگہ پر مدرسے کی بنیاد کے لیے آپ کو مجھے مشورے کے طور پہ بلایا گیا کہ 10 15 روپے 20 روپے ایک سیمنٹ کی بوری، اللہ اکبر 1000 اینٹ اکٹھی کر اس مدرسے کی بنیاد اور تعمیر کا اللہ کا نام لے کے کام کیا جائے تو پھر میرے دوستو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ پھر نیکی کے کاموں میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں میرے عزیزو ہمدردی اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ پتہ ہے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی مجھے قرضہ دے۔ اور دستک والوں سمجھ میں بات آتی ہے، ریڑی بانوں سے، چھاپڑی فروشوں سے، زمینداروں سے، دکانداروں سے، اپنی دکان اپنے گھر میں کھوکھا کھولنے والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے قرضہ دو۔ الہ العالمین کیا تیرے بچے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ الہ العالمین کیا تیرے بوڑھے ماں باپ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ الہی تیرا کنبہ برادری ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ الہی ان کو کہاں خرچ کرو؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کرو، دین کا علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرو، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں پہ خرچ کرو، مجاہدین کے لیے خرچ کرو، قرآن کے اداروں کے لیے خرچ کرو۔ جب یہ بات آپ کے میرے ذہنوں کے اندر اللہ نے بٹھا دی اور قرآن نے اس کی حقانیت بیان کر دی تو پھر میرے عزیزو دیر کس چیز کی؟ بوڑھے ہو، جوان ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، پھر آج بڑھ چڑھ کے حصہ لو اور بتا دو مولوی صاحب آپ فکر نہ کرو، آپ دعائیں کرو، مدرسہ خدا بنائے گا، محنت ہم کر کے دکھائیں گے، ہمارا مال ہمارا کام ہمارا پیسہ کب کام آئے گا۔ سب سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگے اللہ سے اور توبہ کرے اور اپنی زبان سے زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو بھائی تو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اس سختی کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو اللہ میرے سے دور فرما دے۔ کورونا کی صورت میں ہو، شوگر کی صورت میں ہو، بلڈ پریشر کی صورت میں ہو، ہیپاٹائٹس گردوں کے کام نہ کرنے کی صورت میں ہو، جوڑوں کی بیماری، تیری ناراضگی کی صورت میں ہو، الہ العالمین میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، اللہ استغفار بھی کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا۔ سارا مجمع مردوں میں عورتوں میں، عورتیں آہستہ سے اور مرد بلند آواز سے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب تو بلائے گا تیرے بلاوے پر گھر چھوڑوں گا، تیرے بلاوے پر اولاد چھوڑوں گا، تیرے بلاوے پر بیوی بچے چھوڑوں گا۔ جب کانوں میں آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو دندوں نہ چھوڑوں گا، رقبہ چھوڑوں گا، ذمہ دارہ چھوڑوں گا۔ الہی پہلے سجدوں میں پڑھ کر تیرے دربار میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مولا تجھے راضی کروں گا۔ آج میرے عزیزوں نمازوں کے سجدوں میں، صدقے خیرات میں اپنے رب کو راضی کرو اور پھر میرے عزیزوں آج بتاؤ
یہ مدرسہ حسان بن ثابت کے لیے کون اپنی زکات میں، کون اپنے عشر میں، اپنے ماں باپ کے احسان ثواب کے لیے، اپنے دادا دادی نانا نانی کے احسان ثواب کے لیے، کلمہ پڑھنے والی نبی کی ساری امت کے لیے، جو جی رہے ان کے لیے، جو قبروں میں چلے گئے ان کی آخرت دنیا آخرت بن جائے ان کے لیے۔ تو میرے عزیزوں کون ہے کہ آج اس مدرسے کی بنیادوں میں، یہ بنیادوں میں آپ کا میرا پیسہ خرچ ہو گیا، پتہ نہیں کتنی تراویح پڑھی جائے گی، پتہ نہیں کتنے سجدے کیے جائیں گے، پتہ نہیں بچہ جھوم جھوم کر 2 سال میں ایک ایک سپارے کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو کتنی مرتبہ پڑھے گا۔ یہ بچہ قرآن پڑھ کے سنائے گا، کریڈٹ آپ کے مجھے قبر کے اندر اللہ پہنچائے گا، ثواب آپ کی میری قبر میں جائے گا۔ تو میرے عزیزوں دیر نہ کرنا، اس طرح کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے، ڈسکاؤنٹ ہے، اللہ اکبر، 10 روپے پر جنت کا وعدہ، 1000 روپے پر جنت کا وعدہ، اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے پر جنت کا وعدہ، استغفر اللہ گناہوں پر توبہ کرنے پر جنت کا وعدہ۔ اٹھ کے کھڑے ہو غریب ہو امیر ہو، آج اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں، آج اللہ کو اپنے مال سے قرضہ کون دے گا؟ مولی صاحب میں 5000 10,000 100 بوری 10 بوری 5 بوری 1000 اینٹ 2000 اینٹ مدرسہ ثان بن ثابت کے لیے دوں گا، میرے بچے میری بچیاں پڑھے گی، اللہ اکبر، پڑھانے والوں کا بھی کام بن جائے گا اور جو مال خرچ کر رہے ہیں ان کی بھی آخرت سمجھ جائے